थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक ऑन द चैनल। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जनाब कि किस तरीके से आप अपने करियर के इंचार्ज खुद बन सकते हैं। अक्सर नौजवान और उनके वालिदैन मुझे कभी फ़ोन करते हैं, कभी फेसबुक पे उनका मैसेज आता है कि जी हम अपने बेटे को ये बनाना चाहते हैं लेकिन बेटा ये करना चाह रहा है। तो मेरी हमेशा उन वालिदैन से भी रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने उस बेटा या बेटी जो भी है उसकी बात को आप ज़्यादा अहमियत दें बजाय इसके कि आप अपनी विशेज़ को। बहुत सारे वालिदैन जो ख़ुद लाइफ के अंदर अनफॉर्चुनेटली किसी स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं या कुछ जो वो बनना चाहते हैं वो नहीं कर सके, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा या बेटी जो है वो उस उनके ड्रीम को आगे लेकर चले। तो आज का ये प्रोग्राम जो है उसकी सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो इसके बाद भी आने वाली हैं, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर करियर बाय योर सेल्फ। अक्सर लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर परेशान रहते हैं कि मैं जी ये करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे स्ट्रेस या पुश किया जा रहा है वालिदैन की तरफ से कि आप ये करें। देयर इज़ नो डाउट कि आप अपनी चॉइस जो है उसको आप ज़्यादा अहमियत दें, बट उसको करने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि आप एक लंबे अरसे के लिए बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं कि यार मुझे ये करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं करना चाहिए। सो पैब्लो पिकासो का कहना है कि एवरी सक्सेसफुल इवेंट, कोई भी वो लाइफ के अंदर इवेंट हो, एवरी सक्सेसफुल इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सम सिंगल स्टेप। तो लाइफ के अंदर जब भी आप अपना पहला स्टेप लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हो गए हैं मेंटली कि आप एक चीज़ करने जा रहे हैं और आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। अब लाइफ के अंदर करियर को अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो होता है विजन आपका। विजन का मतलब है कि आपकी एक सोच होती है, एक तखय्युल होता है कि यार मैं लाइफ के अंदर ये बनना चाहता हूँ। वो आप किसी से इंस्पायर भी हो सकते हैं, वो आपकी एक अपनी विश हो सकती है, वो आप कुछ रिसर्च करके कुछ दुनिया से डिफरेंट भी अगर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यू शुड बिल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल योर विजन। अब विजन को डेवलप करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपने स्टार्ट करना है कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। You have to build that courage inside you. That's the most important thing. Second thing is going to be that you have to after that talk about what is the thing where you find more energy. वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या ये मैं करूँगा तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट्स करूँगा, रादर कि आप अपने वालिदैन या किसी की बात को सुन के अपने लिए किसी करियर को या किसी एजुकेशन को इम्पोज कर लें अपने आप के ऊपर। उसके बाद आ जाता है कि जो आप करियर डिफाइन कर रहे हैं, यू आर लिविंग विद पेरेंट्स, विद फैमिली एंड वी आर द सोशल बीइंग। तो सोशल पर्सन का मतलब है कि आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है। वट एवर यू आर गोइंग टू डिफाइन एज अ करियर फॉर योर सेल्फ, मेक इट श्योर कि उसके अंदर आपकी लाइफ और आपके वर्क का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लाइफ और वर्क के बैलेंस से मुराद ये है कि यू शुड बी हैविंग सफिशिएंट टाइम टू गिव ऑल योर एनर्जीज टुवर्ड्स योर दैट पैशनेट वर्क, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दें। एंड इन अ वे दिस इज गोइंग टू बी समथिंग टू मेक यू मोर रिलैक्स्ड एंड मेक इट प्रिपेयर दैट नेक्स्ट डे यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड टू डू दैट वर्क। और उसके बाद आपके पास है कि करियर में अब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, लाइक कौन सा करियर है उसको फिर आप एवेल्युएट करते हैं। लेट्स से यू वांट टू बिकम अ फोटोग्राफर, और यू वांट टू बिकम अ अकाउंटेंट, और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो उस सारी चीज़ों के अंदर भी एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक नैरो डाउन आपने करना होता है उस अपने रास्ते को कि आप लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं। अब वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। आप एक अगर फॉर एग्जांपल आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो किस चीज़ का टीचर बनना है? यू वांट टू बिकम मैथमेटिक्स ट्यूटर, you want to become a professor of engineering या accountancy या business studies या किस चीज़ का? अब आपकी सबसे पहले आपने विजन बनाया, you want to become that thing. After that क्या उसके अंदर आपके वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं, और उसके बाद क्या आपके पास ऑप्शंस कौन सी हैं कि आप किस एक के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप उसको कर सकें। And after that, once you have done these things, after that you have to move to the next. वेलकम बैक। तो अभी की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब आप अपना करियर डिफाइन कर रहे हैं, आपने एक विज़न बनाया अपना, और उस विज़न की तकमील के लिए आपने कुछ अपने पास जो है मैप बनाना है। मैप बनाने का मतलब है कि आप अपने पास कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके वो वाले हैं कि जैसे कि आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं,
اب ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو شوڈ بی ہولڈنگ سم پری کوالیفیکیشنز. آپ نے ایک اسپیشلائزڈ کالج یا انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنی ایجوکیشن لینی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر بننا ایک لانگ ٹرم گول ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہ رہے ہیں تو بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دس از دا لانگ ٹرم گول وچ از یور فائنل ڈیسٹینیشن. اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چھوٹے گولز ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم گولز. تو لانگ ٹرم گولز وہ والے ہیں جس کو آپ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کہتے ہیں. آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہے، دیٹس یور فائنل ڈیسٹینیشن. آپ نے کسی لمبی سرنگ ٹنل سے باہر نکلنا ہے، دیٹس یور لانگ ٹرم goal or destination. You want to have 100,000 rupees salary every month. یہ آپ کا ایک لانگ ٹرم گول ہے. اب اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ نے کچھ چھوٹے سٹیپس ڈیفائن کرنے ہیں. ٹنل میں سے آپ نے اگر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ should you drive, should you walk, should you run؟ اور اگر آپ نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جانا ہے تو کیا آپ کا اتنا سٹیمنا ہے؟ آپ نے کیسے اس کی تیاری کرنی ہے؟ آپ اوپر جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، کیسے جانا ہے، کہاں کہاں پہ رکنا ہے، اور پھر کتنی دیر کے بعد وہاں پہ پہنچنا ہے. تو آپ کے لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کے لیے شارٹ ٹرم گولز جو ہیں وہ آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. اور شارٹ ٹرم گولز جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے. وہ چھوٹے سٹیپس میں اگر آپ فیل بھی ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ سے کسی نئے طریقے سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سیم رہتا ہے. اب اس پورے جرنی کے اندر، اس پورے راستے کے اندر آپ کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اب چیلنجز سب سے پہلے تو آپ نے ویژن بنایا اور آپ نے پیرنٹس کو بتایا یا دوستوں کو بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یو ول فیل اے لاٹ آف کرٹیسزم یو ول ریسیو فرام دیز پیپل. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، blah blah. Lot of things you will listen from people, because people are not losing anything by giving you one single piece of suggestion or advice. You are the one who is going to face the consequences. You are the one who has to take this responsibility. آپ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، سکسیسفل ہوتے ہیں یا انسکسیسفل ہوتے ہیں، تو اس ساری چیز کے جو رسپانسبل ہیں وہ آپ ہیں. So listening talks from the people, this is going to be one of the challenge. Secondly, to prepare for that, یہ ایک سیکنڈ چیلنج ہے. مینٹلی اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈھالنا یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس جگہ سے ڈسٹریکٹ کریں گی، آپ کو ہٹنا پڑے گا. You want to become a doctor, you are studying, لیکن آپ کے گھر میں کچھ فائنینشیل ایسی ریزنز آ گئی ہیں کہ آپ کو سٹاپ کرنا پڑا، یا آپ کو ساتھ میں ٹیوشن پڑھانا پڑی، یا آپ کو ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑی. تو یہ ایک آپ کو ایک چیلنج آئے گا. Financial will be some challenges, and of course studying that qualification or running towards to the mountain top, that's going to be challenge. So یہ challenges مختلف آپ کے پاس رہیں گے. اور جب میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ورک پلیس کے اوپر چلے گئے تو still there will be challenges. جب ہم کریئر کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہر طرح کی چیزوں کو ڈیفائن کریں گے. کریئر فار اے اسٹوڈنٹ لائف اینڈ کریئر ان اے پروفیشنل لائف. تو پروفیشنل لائف کے اندر اف یو وانٹ ٹو بیکم سی ای او آف اے کمپنی، تو کمپنی کا سی ای او بننے کے لیے آپ نے جس جونیئر لیول سے سٹارٹ کیا ہے، کتنی دیر کے بعد کون سے کے پی آئیز ہیں جن کو آپ اچیو کریں گے شارٹ ٹرم کے اندر، لانگ ٹرم کے اندر، تو آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ یو ول بی دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دیٹ کمپنی. اور اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ چیلنجز بھی آئیں گے. یو ول ہیو ٹو ورک اوور نائٹس، you will have to work extra time, you'll have to sacrifice maybe your family or work life. Welcome back. ابھی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنا راستہ اپنے کریئر کے اندر خود بنائیں. آپ نے اپنا ویژن ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ لائف کے اندر کیا بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز جو ہیں ان کو بھی ڈیفائن کر لیا، اور اس کے بعد کہ اس میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور کون سے ایسے پرابلمس ہیں جو اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں یا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ڈیفائن کر لیا. Now next thing is this, how to mobilize, how to move forward. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پیبلو پیکاسو کا کہنا ہے کہ تمام دنیا کے اندر جو سکسیسز ہیں وہ کبھی نہ کبھی ایک چھوٹے فنڈامنٹل سٹیپ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اپنے کریئر کے اندر بھی میکسیمم پیک کے اوپر پہنچنے کے لیے
you have to mobilize yourself slowly. And on the way, you have to identify کہ وہ کون سے ریسورسز ہیں جو آپ کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں. آن لائن ریسرچ, آن جاب ٹریننگ, ڈسکشن ود یور کولیگس, کوئی سرٹیفکیشن کرنا یا کسی ایڈیشنل کوالیفیکیشن کو اچیو کرنا جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گا اپنی جاب پلیس کے اوپر میکسیمم یا ٹاپ پوزیشن میں پہنچنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, انجینئر بننا چاہ رہے ہیں, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. کسی دوست کی مدد لے کر اس سبجیکٹ کو سمجھنا, کالج یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا یا آن لائن اسٹڈی کرنا, یہ ساری چیزوں کو ہم ریسورسز کہیں گے. اور یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی بیکاز ریسورسز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کو موبلائز رکھنے کے لیے. اب نیکسٹ چیز آپ کے پاس آتی ہے کنورسیشن. You have to be very much open to speak with people. Speak with your siblings, your parents, your friends, your teachers, your colleagues at workplace. اور ان سے آپ ان کی ایڈوائس لیں, ان کا آپ فیڈ بیک لیں. جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلمس آ رہی ہیں. کیا آپ کی لائف کے اندر ہمیشہ آپ کو اپنے سے کوئی نہ کوئی سینئر جو ہے وہ ضرور ملے گا. اس سینئر کی بات سننا جو ہے definitely that's very much important because they are having lot of experience. تو اس کے بعد آپ اپنی کنورسیشنز جو ہیں اس سے آپ ایک نالج لیں اور کنورسیشن سے ہی آپ آئیڈیا لگائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کیریئر تک پہنچنے کے لیے اور کون سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو this is also very much important thing and this will keep you moving towards your destination. And the last thing in this chapter or this video I will say that's about how to align your brand. برانڈ مینس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ آن لائن اور آف لائن کیسے ہیں. آن لائن کے اندر ہے کہ آپ کا فیس بک پیج, آپ کا ٹویٹر پیج اور آپ کا لنکڈ ان پیج, اور اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر کس طریقے کا آپ کا کانٹینٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ کیسے انسان ہیں. آف لائن کے اندر آپ کیسا پہنتے ہیں, کیسے دکھتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, یہ بھی آپ کے برانڈ کو ڈیفائن کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو الائن یور برانڈز whether it's online or offline with the mobility of your career goal. That's why you will be able to successfully reach to your career. Hello and welcome back. Thank you very much for keep watching all the videos. I'm very much happy اور I'm sure کہ یہ والی ویڈیوز جو ہیں آپ کے کریئر کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیں گی. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورک پلیس. آج کے جو پریکٹیکل لائف ہے اور کس طریقے سے ہم بہت زیادہ جو ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو ورک پلیس بھی کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. آج کے آفسز, آج کے کلائنٹس, کسٹمر اور بزنس پروسیسز آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے کی نسبت بہت مختلف ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جب آپ اپنے کریئر کے لیڈر کے اوپر سٹیپ رکھتے ہیں اور آپ اپنے پاس ایک ویژن ڈیفائن کر لیا اور اس کریئر کو اچیو کرنے کے لیے whether you are inside the workplace or you are outside the workplace, there are a lot of changes happening and you have to go with the time. Let's talk about the workplace first of all. Workplace کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایک وہ والے لوگ جو کسی دوسری یا پچھلی جنریشن سے, جنریشن ایکس سے یا جنریشن وائی سے تعلق رکھنے والے ہیں, جو کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں and they feel all of their loyalties should be for that organization till they have the career. وہ 15 سال, 18 سال, 20 سال اسی انڈسٹری کے اندر یا اسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہی رہتے ہیں. ان کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے, آرگینک ہوتی ہے, لیکن ایک جونیئر لیول سے جوائن کرنے والا ایک نہ ایک دن ایک سینئر پوزیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے. But on the other side, as the modern workplace are here and the people who are working more are the millennials. Millennial is the generation which was born in late 80s or early 90s. وہ ان کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے, وہ ورک پلیس کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ کر سکتے ہیں. They want to learn the things quickly. They want to experiment things quickly. اور وہ جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ لائف کے اندر پیسہ ہو, سکسیس ہو, شہرت ہو, بڑا نام ہو, یا کسی بھی آرگنائزیشن کا سی ای او یا پریزیڈنٹ بن جانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ چیز ہو جائے. They are the millennials and this is the way they are. اب ورک پلیس کے اوپر ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے.
آپ اگر ایک ملینیل ہیں اور آرگنائزیشن کے اندر آپ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یو ول بی سینگ دیز چیلنجز. ملینیلس لائک ٹو ورک, دے لائک ٹو گیٹ اپریسیشن, اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کو اس کا ریوارڈ مل جائے, اور اگر ان کو ریوارڈ نہیں ملتا تو دس از دا فیکٹ, دے لو ٹو چینج جابس, اور وہ اپنی کریئر یا اپنی لائف سپین 30-40 ایئرس کے جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں 10 سے 12 جابس چینج کرتے ہیں. لیکن جنریشن اگر ہم ایکس کی بات کریں تو وہ لائف کے اندر شاید 2 سے 3 جابس چینج کرتے ہیں. Now next thing is this, how to navigate between career, کہ آپ نے اگر جاب چینج کر کے اس چیز کو اچیو کرنا ہے یا اپنے اسی آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹس جو ہیں اس کو پٹ کرنا ہے, اور پھر آپ نے نیویگیٹ ہونا ہے فرام جونیئر پوزیشن ٹو سینئر پوزیشن. I'm sure after a couple of years, a person who is from the previous generation, he's spending almost 8 to 10 years for the same organization. اور ایک بندہ جو ملینیل ہے وہ 5 سے 7 جابس چینج کرتا ہے, تو after that 5 to 10 years period, they will be almost equal to the same seniority of the position. But millennial will be having more experience of tasting different organizations. Thank you very much for keep watching all the videos. ان ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی کہ کیسے آپ اپنا کریئر خود سے ڈیفائن کریں. یو شوڈ بی ان چارج آف دیٹ. یو شوڈ لسن دا ایڈوائس آف یور فرینڈس, آپ کولیگز, اپنے بہن بھائی, اپنے والدین اور سینئرس کی بات ضرور سنیں, بٹ یو شوڈ ڈو دا تھنگس ویئر یو فائنڈ یور پیشن. جس چیز کے اندر آپ کو زیادہ اطمینان محسوس ہو, جس میں آپ زیادہ اس میں خوشی محسوس کریں, اسی چیز کو اپنا کیریئر بنائیں. اپنے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز بنائیں, اور ان گولز کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے ضرور. Be realistic when you define your vision, career and set your targets. وہ والی چیزیں بالکل آپ نہ ڈیفائن کریں یا اپنے لیے سیٹ کریں کہ جو آپ کے لیے کرنا مشکل ہو. Let's say آپ کو اونچائی پہ جانے سے ڈر لگتا ہے, but you want to fly the plane. Definitely یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا, but it's not impossible. Don't go alone. Take people with you, because people are very much important in your life, in our life, and they are going to help you and support you, especially in the difficult time. Be confident, stay very, very much confident, and have a lot of faith in yourself that what you have started, اس کو آپ ضرور بھی اچیو کر لیں گے. And then keep on looking different ways to grow, learn from people. نئے سے نئے راستے جو ہیں اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. Few final words before I just close this video. No matter جتنے بھی بڑے چیلنجز آئیں گے لائف کے اندر یا اس جرنی کے اندر, you should not give up. And if you will not give up and have strong belief in yourself, definitely you will achieve it. All of your dreams are worth to pursue. اپنے خوابوں کو ادھورا مت چھوڑیں. Do your level best, and I'm sure that there will be a day when you will achieve it. I wish you all the best.